इन्ना माल उसरी युसरा, अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। नौजवान जो आज का है इसको उम्मीद की ज़रूरत है। मैं जब मीडिया में आने का मैंने सोचा तो मुझे बहुत सी हर्डल्स थी कि नहीं यार मीडिया में नहीं है, पैसे नहीं हैं, ये वो, स्टार्ट में पैसे नहीं हैं, ठीक है। अब लोग तो करोड़ों में ले रहे हैं ना बड़े बड़े एंकर्स, ठीक है। लेकिन मैंने स्टार्ट में सलीम यही लाहौर था, ठीक है, कि कई कई दिन यकीन करें मतलब आने जाने के पैसे नहीं होते थे, ठीक है। रहना बड़ी मुश्किल से, बहुत मुश्किलात थी। सर आपको किन किन चैनलों पर काम करने का मौका मिला है? मुझे पाकिस्तान के तकरीबन आज मैं 7वां ये चैनल है जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। सर बड़े कहते हैं कि औरत से उसकी एज और मर्द से उसकी कमाई जो है वो नहीं पूछनी चाहिए, तो हम ये दोनों आपसे जानेंगे, आपकी एज कितनी है और आप कमाते कितना है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह अब 27 साल का हो जाऊंगा इस 1 फरवरी को, माशाल्लाह। और बाकी अल्लाह का शुक्र है। मैं ये समझता हूँ कि जो ज़रूरत है वो फ़कीर की भी पूरी हो जाती है, जो ख्वाहिश है वो बादशाहों की भी पूरी नहीं होती। सर जो नौजवान एंकर बनना चाहते हैं, प्रोग्राम एंकर बनना चाहते हैं या यूट्यूबर बनना चाहते हैं, उन्हें आप क्या मशवरा दोगे? उनको मशवरा यही है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, मेरा नाम सलीम रब नवाज़ है। नाज़रीन, आज हमारे दरमियान एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। सीनियर न्यूज़ एंकर, प्रोग्राम एंकर और फेमस यूट्यूबर इरफान बशीर साहब हमारे साथ हैं। तो नाज़रीन, आज का हमारा प्रोग्राम बहुत ही ख़ास है उन नौजवानों के लिए जो न्यूज़ एंकर बनना चाहते हैं, जो यूट्यूबर बनना चाहते हैं, क्योंकि आज हमारी जो मेहमान शख्सियत हैं वो बहुत ही ख़ास हैं और इन्हें मौजूदा जो सोशल मीडिया है बहुत ज़्यादा सर्च किया जाता है, सुना जाता है और लोग इनके जो प्रोग्राम है बहुत शौक़ से देखते हैं। तो हमारे साथ हैं इरफान बशीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सलीम साहब, आपने तारीफ़ी कलमात कहे। सर फर्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू वेरी मच जो आपने हमें टाइम दिया। बहुत शुक्रिया, आपने याद किया। सर क्या कहते हैं, आज अल्लाह पाक ने आपको नाम, मकाम, इज़्ज़त और कामयाबी से नवाजा है, कैसा महसूस करते हैं? बस अल्लाह का शुक्र है, उसका शुक्र अदा करना चाहिए, नहीं तो बंदा नाचीज़ क्या है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि तुम जितना शुक्र अदा करोगे मैं उतना ज़्यादा दूंगा, उतना और दूंगा, तो बस उसका शुक्र अदा करते रहना चाहिए। सर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप सोशल मीडिया फील्ड में ना होते तो आज क्या होते? मैं सोशल मीडिया फील्ड में बाय चॉइस आया। इसमें बेसिकली एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मैंने पाकिस्तान की टॉप लीडिंग यूनिवर्सिटी के अंदर इंजीनियरिंग की है। उसके बाद मैं मीडिया के अंदर बाय चॉइस आया। सोशल मीडिया मेरी सेकेंडरी चीज़ है, प्राइमरी चीज़ मेरा न्यूज़ एंकर बनना था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहले न्यूज़ एंकरिंग में आया, उसके बाद मैं सोशल मीडिया पे आया। सर इस टाइम लाखों नौजवान मेरे जैसे आपको फॉलो करते हैं, आपको सुनते हैं बड़े ज़ौक़ शौक़ से, तो आप ज़रा अपने सफ़र के बारे में बताएं कि आपका ताल्लुक़ कहाँ से है और आपने कहाँ कहाँ से तालीम हासिल की? मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है वो साहिवाल है और चीचावतनी के साथ ही मेरा गांव है। मैंने जो इंटर किया है वो गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल से किया है। उसके बाद मैंने BScs किया है गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से। उसके बाद मैंने तकरीबन मैं गुज़श्ता 4-5 सालों से मुख्तलिफ़ चैनल्स के अंदर काम कर चुका हूँ। तो बस मज़दूरी कर रहे हैं। सर क्या कहते हैं, आपकी मीडिया फील्ड का उस्ताद कौन है जिनसे आपको सीखने को मिला है? उस्ताद बहुत हैं। मौला अली का कौल है कि जिसने आपको एक लफ्ज़ भी सिखाया तो आप उसके ग़ुलाम हैं। तो बहुत सारी उस्ताद हैं, हम सब से कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो ये नहीं होता कि ज़रूरी तौर पे कोई स्पेशल आपने उस्ताद कोई हायर किया हो। डिफरेंट फेजेस पे डिफरेंट टीचर्स आपके बदलते रहते हैं। आप सीखता है इंसान, मरते दम तक चीज़ें सीखता रहता है। लर्निंग जारी रहनी चाहिए। सर कोई ऐसा वाक़या आप हमारे नाज़रीन से शेयर करें जिसके बाद आपके दिल में ख़्याल आया हो कि यार अब तो ना बनना है और बन के दिखाना है न्यूज़ एंकर या इस मीडिया फील्ड में मनवाना है ख़ुद को? सलीम इस तरह हुआ कि आज से कोई 7 साल पहले मैं ARY डिजिटल के ऊपर एक शो होता था शान रमज़ान, वहाँ पे मैं बैतबाजी करता था, शेर व शायरी का कंपटीशन होता था।
تو وہاں پہ ہم نے پہلا شو جیتا تو کچھ میرے خیال بائک انعام ملی. پھر دوسرے شو میں جو ہے ہم آگے نہ جا سکے, دوسرے شو میں ریجیکشن ہو گئی. تو اس ریجیکشن کے بعد سے میں نے کہا کہ جب تقریباً کوئی 10 منٹ کا ایئر ٹائم ملا مجھے چینل کے اوپر, تو 10 منٹ کے اندر نا مجھے بہت سے لوگوں نے کالز کی, بہت سے لوگوں نے کہا کہ یار ہم نے آپ کو ٹی وی پہ دیکھا ہے, پرانے دوستوں نے, یونیورسٹی کے دوستوں نے کہا کہ یار آپ چینل پہ آئے تھے, تو ٹیچرز نے کہا اپریشیٹ کیا آپ چینل پہ آئے. تو مجھے ہمیشہ سے کچھ بھیڑ چال سے الگ کرنے کی عادت رہی ہے. میں الحمدللہ اللہ کی کرم نوازی کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں ہے. آئی ایم دا فرسٹ ون جو اپنے گاؤں سے نکلا اور میرا پیشن تھا کہ میں نے کچھ الگ کرنا ہے. سرکاری نوکری سے مجھے چڑ ہے, سرکار کی نوکری نہیں کر سکتا میں, ٹھیک ہے, اور بہت پریشر تھا کہ سرکاری نوکری مل بھی رہی تھی لیکن میں نے کہا نہیں, میں نے نہیں کرنی نوکری, تو الگ کچھ کرنے کا ارادہ تھا. تو اس کے بعد جب میں آیا مجھے مشکلات تو کافی تھیں, لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دیتا ہے اگر آپ لگے رہیں. مختلف چینلز کے اندر انٹرنشپ کرتا رہا, تقریباً کوئی 1.5-2 سال انٹرنشپ ہی کرتا رہا, بغیر کسی پیمنٹ کے, بغیر کسی ریوارڈ کے. بس کوئی مستقبل کا پتہ نہیں تھا, کیا یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ بننا بھی ہے یا نہیں بننا. اللہ کا جتنا کرم آج ہے, جتنا اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے, یہ زندگی میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ پاکستان کے ٹاپ لیڈنگ چینل کے اوپر پرائم ٹائم اینکر بن جاؤں گا, پروگرام اینکر بن جاؤں گا, یوٹیوب پہ 1 لاکھ سے اوپر سبسکرائبر چلے جائیں گے, اپنا بزنس شروع کر لوں گا, بہترین لائف سٹائل ہو جائے گا, اچھی انکم ہو جائے گی. یہ کبھی زندگی میں سوچا بھی نہیں تھا. لیکن اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے, اس کو اسباب کی ضرورت نہیں پڑتی ہے, تو اس نے بس وہ مدد کرتا چلا گیا, وہ نوازتا چلا گیا, اور ہم لگے رہے. مستقل مزاجی بہت ضروری ہے کسی بھی چیز میں. جو نوجوان ہیں یا جو بھی لوگ ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ ہارڈ ورک از دا کی ٹو سکسیس. میں کہتا ہوں کنٹینیوٹی از دا کی ٹو سکسیس. اگر آپ لگے رہیں تو پھر آپ کو کامیابی مل ہی جاتی ہے. وہ احمد مشتاق ایک شاعر ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ مل ہی جائے گا کہیں, دل کو یہ یقین رہتا ہے. مل ہی جائے گا کہیں, دل کو یہ یقین رہتا ہے. وہ اسی شہر کی گلیوں میں کہیں رہتا ہے. تو وہ اسی شہر کی گلیوں میں کہیں آپ کے لیے کامیابی ہے, لیکن آپ کو لگے رہنا ہے. سر میری جو آڈینس ہے وہ میری طرح نوجوان ہیں جو میرے چینل کو سنتے ہیں, دیکھتے ہیں. تو سر پھول اور کانٹے کی جو دوستی ہے نا وہ ازل سے ہے. جہاں پھول ہے وہاں کانٹے ہیں. اگر آپ مشکلات سے گھبرا جاتے, چھوڑ دیتے, تو کیا آج اس مقام پہ ہوتے جس پہ ہیں آج؟ نہیں, بالکل نہیں. دیکھیں, آپ کے پاس نا آپشن بی نہیں ہونا چاہیے, پلان بی نہیں ہونا چاہیے. میں جب میڈیا میں آنے کا میں نے سوچا تو مجھے بہت سی ہرڈلز تھیں کہ نہیں یار میڈیا میں نہیں ہیں, پیسے نہیں ہیں, یہ وہ, سٹارٹ میں پیسے نہیں ہیں, ٹھیک ہے. اب لوگ تو کروڑوں میں لے رہے ہیں نا, بڑے بڑے اینکرز, ٹھیک ہے. لیکن میں نے سٹارٹ میں سلیم یہی لاہور تھا, ٹھیک ہے, کہ کئی دن یقین کریں مطلب آنے جانے کے پیسے نہیں ہوتے تھے, ٹھیک ہے. رہنا بڑی مشکل سے, بہت مشکلات تھیں. وہ آپ لاہور میں جس کو بھی نکالیں گے نا, وہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی دردناک سٹوری ہوگی, اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایسی سٹوری ہوگی. تو ایسے دن بھی تھے کہ ایک چینل کے اندر میں نے ایز اے ٹکر آپریٹر بھی کام کیا ہے, ٹھیک ہے. وہ میرے خیال تب تاکہ یار ادھر بھی کرنی جاب, پھر اپنا پیشن کو بھی لے کے چلنا. تو مشکل سے نہیں گھبرانا, مشکل انا مع العسر یسرا, اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. تو مشکل وقت اگر آپ نے گزار لیا تو اس کے بعد آپ کے لیے آسانیاں, راحت ہی راحت ہے. لیکن آپ کو لگے رہنا ہے. نوجوان جو آج کا ہے اس کو امید کی ضرورت ہے. امید کا دامن جو ہے نا وہ تھامے رکھنا ہے, امید نہیں چھوڑنی. اور اپنا جو پلان ہے ایک ہی پلان رکھیں کہ یار میں یا مر جاؤں گا یا کامیاب ہو جاؤں گا. بس
اگر آپ نے کہا نہیں آج یہ کام ہے اس کو چھوڑ کے پھر کل کوئی اور کر لیتے ہیں، پھر آپ ساری زندگی اپنے پیشن تبدیل کرتے رہیں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مشتاق احمد یوسفی بڑے رائٹر ہیں پاکستان کے، انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ کا پیشن آپ کا ذریعہ روزگار بن گیا ہے نا، تو آپ کے لیے اس سے بڑا سکون کوئی نہیں ہے. میرا یہ پیشن تھا، میرا ذریعہ روزگار بن گیا، اور الحمدللہ اللہ پاک کا جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے. سر آپ کو کن کن چینلوں پر کام کرنے کا موقع ملا ہے؟ مجھے پاکستان کے تقریباً آج میں 7واں یہ چینل ہے جس کے اوپر میں کام کر رہا ہوں. اس سے پہلے چینلز نیشنل چینل تھا ایک پاکستان نیوز نیٹ ورک جس کو PNN کہتے ہیں، اس سے پہلے 7 نیوز تھا، نیشنل چینل تھا، اس سے پہلے سٹی، اس سے پہلے سٹی 24، اس سے پہلے اسٹار ایشیا نیوز. تو مختلف چینلز سے گزرتے گزرتے آج ہم GNN نیوز پہ ایز اینکر کام کر رہا ہوں. سر آپ کو یوٹیوب پر چینل بنانے کا خیال کب آیا اور وہ چینل کتنے عرصے بعد سکسیسفل ہوا؟ اچھا، یوٹیوب چینل جو ہے میں نے 2022 کے پہلے دن بنایا تھا، جنوری 1 2022 کو، لیکن 2023 کے سپتمبر تک میں نے اس پہ کام کم کیا. تھوڑا بہت کبھی مہینے میں ایک ویڈیو لگا دی، ٹھیک ہے، 2 ویڈیوز لگا دیں، بس چل رہا تھا ایسے ہی، ٹھیک ہے. لیکن آج سے تقریباً کوئی 3 سے 4 مہینے پہلے میں نے اس پہ پراپر کام شروع کیا. ریگولرلی ویڈیوز، دن میں 2 ویڈیوز لازمی، جو مرضی ہو جائے 2 ویڈیوز لازمی لگاتا تھا. تو اس کے بعد سے ایک بوم آیا اور الحمدللہ آج لاکھوں میں. سر بڑے کہتے ہیں کہ عورت سے اس کی ایج اور مرد سے اس کی کمائی جو ہے وہ نہیں پوچھنی چاہیے، تو ہم یہ دونوں آپ سے جانیں کہ آپ کی ایج کتنی ہے اور آپ کماتے کتنا ہیں؟ میں الحمدللہ اب 27 سال کا ہو جاؤں گا اس 1 فروری کو، ماشاءاللہ. اور باقی اللہ کا شکر ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ضرورت ہے وہ فقیر کی بھی پوری ہو جاتی ہے، جو خواہش ہے وہ بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی. تو اللہ اتنا دے رہا ہے کہ پیٹ بھر کے کھا لیتے ہیں، اچھا پہن لیتے ہیں، اچھی سواری اللہ نے دی ہے، اچھی ریزیڈنس اللہ نے دی ہے. اللہ کا بڑا کرم ہے، شکر ہے اللہ کا. سر ایز اے نوجوان جنریشن کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ یوٹیوب سے کتنا کماتے ہیں؟ چلیں آپ جو چینل سے لے رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، آپ بتائیں نہ بتائیں، لیکن ایز اے نوجوانوں کو بتانے کے لیے کہ یار میڈیا فیلڈ میں واقعی ترقی ہے، آپ یوٹیوب سے کتنا بتاتے ہیں یہ بتائیں ہماری آڈینس کو. یوٹیوب پہ ڈفرینٹ ہیں، کبھی بن جاتے ہیں ڈالرز بن جاتے ہیں، کبھی $1500 بن جاتے ہیں، کبھی $1000 بن جاتے ہیں. تو ڈفرینٹ، یہ آپ کی کام ڈپینڈ کرتا ہے. مجھے معاف کیجیے گا، مجھے کال آ گئی. تو کیا نام ہے، ڈفرینٹ، آپ جتنی محنت کرتے ہیں اتنا آپ کو مل جاتا ہے، محنت پہ ڈپینڈ کرتا ہے. سر جو نوجوان اینکر بننا چاہتے ہیں، پروگرام اینکر بننا چاہتے ہیں یا یوٹیوبر بننا چاہتے ہیں، انہیں آپ کیا مشورہ دو گے؟ ان کو مشورہ یہی ہے کہ بس لگے رہیں، کام اپنا جاری رکھیں، اس کو کبھی بھی کوئٹ نہ کریں، اور پیشن کے ساتھ، محنت کے ساتھ لگے رہیں. اللہ پاک کامیابی دینے والا ہے، اور اللہ آپ کی محنتوں کا ثمر آپ کو انشاءاللہ دے گا. سر اینکر بننے کے لیے یا ٹی وی پہ آنے کے لیے ضروری کیا ہے کہ کیا کرنا چاہیے؟ اینکر بننے کے لیے سب سے پہلے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ آپ کو کانٹینٹ ہے. کانٹینٹ کے بعد اب جب آپ نے نیوز اینکر بننا ہے تو اس میں 3-4 چیزیں ہوتی ہیں. کانٹینٹ، آپ کا بریکنگ نیوز اچھا پڑھنا، آپ کا ہیڈ لائنز کا سٹائل، آپ کا ایکسنٹ اچھا ہونا چاہیے، آپ اپنی آواز پہ کام کریں، آپ کا فلو اچھا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ آڈیشن دیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو چانس مل جاتا ہے. چلیں سر، نوجوان جنریشن کو کوئی پیغام دینا چاہیں کامیابی کے متعلق تو آپ ہمارے سلیم راب نواز یوٹیوب چینل سے دے سکتے ہیں. میں آپ کے جو نوجوان ہیں جو آپ کو سنتے ہیں، آپ کے ویور ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ سلیم راب نواز کو لازمی سبسکرائب کریں. یہ نوجوان بہت اچھا کام کر رہا ہے اور ہمیشہ کامیابی کے لیے جدوجہد کرتے رہیں. اللہ پاک آپ سب کو کامیاب کریں. چلیں سر، بہت شکریہ جو آپ نے ہمیں ٹائم دیا. تو ناظرین، اپنے میزبان کو دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے میرا یوٹیوب چینل. اللہ حافظ.